اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کا تذکرہ تھا اور ان کی زیادتیوں، ان کی دھوکہ بازیوں اور ان کی دشمنیوں کا بھی تذکرہ تھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تمام تر برائیوں کے باوجود تبلیغ کے حوالے سے ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ منہم امۃ مقتصدہ، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، صحیح سمجھ اور صحیح سوچ کے مالک ہیں، تاکہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ان کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہوتے رہے اور اسلام میں بڑا اونچا مرتبہ پاتے رہے۔ تو مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہر حال میں جاری رکھا جائے۔ چنانچہ انبیاء کرام جتنے بھی تھے سبھی نے اپنے اس فریضے کو پورے طور پر سر انجام دیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اے پیغمبر اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ آپ نے اللہ کا حکم نہیں پہنچایا۔ خدا نخواستہ پورے دین میں سے کوئی ایک بات، کوئی ایک حکم، کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی تو یہ پورے دین کو چھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے انبیاء کرام پر جتنا دین نازل ہوا پورا کا پورا امت تک پہنچا دیا گیا۔ اور اس سے مراد بھی دین وہ ہے جس کا ہماری آخرت سے تعلق ہے، جنت سے تعلق ہے، جہنم سے تعلق ہے، ہمارے حساب کتاب سے تعلق ہے، اور اسی طرح حلال حرام سے ہماری زندگی، عملی زندگی سے تعلق ہے۔ وہ ساری کی ساری باتیں تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو پہنچائی ہیں۔ اور کچھ بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کو رموز کہا جاتا ہے، تو وہ باتیں بسا اوقات ہر جگہ ہر کسی کو نہیں بتائی جا سکتی۔ مجموع میں عام لوگوں میں ایسی باتیں بتائی جائیں تو کئی دفعہ فتنے کا باعث بھی بن جاتی ہیں، لوگ ان کو پورے طور پر سمجھ نہیں پاتے، تو وہ باتیں مراد نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں وہ تمام باتیں پہنچا دی ہیں جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہیں اور جہنم سے دور کرنے والی ہیں۔ ایسی باتوں میں سے کوئی بات بھی چھوڑی نہیں گئی، یہاں تک کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں ان سے پوچھا بھی کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا، امانت تم تک پہنچا دی؟ تو سبھی نے کہا کہ آپ نے امانت پہنچا دی ہے، دین پورے کا پورا ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ گواہ رہنا، میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم تک میں نے پہنچا دیا ہے، اب غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو کسی نبی سے بھی دین کے پہنچانے میں قطعاً کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ عام طور پر بعض انبیاء کرام کے حوالے سے کچھ لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے خدا نخواستہ بات پہنچانے میں کوتاہی سے کام لیا ہے، یہ بات مناسب نہیں ہوتی۔
جیسے خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے دین کی تبلیغ کے حوالے سے کوتاہی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری محنت کے ساتھ اپنی امت تک دین پہنچایا تھا، اور پھر ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور یکسر انکار کر دیا تھا، تو اللہ کی طرف سے پھر ان پر عذاب کی دھمکی آئی تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا، انہوں نے اپنی امت کو بتا دیا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ قوم نے پھر بھی نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عذاب کو اتارنے کا فیصلہ کرتے تھے تو انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال لیا کرتے تھے۔ وقت پیچھے سے تھوڑا تھا اور عذاب کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی ہجرت کا نہیں دیا گیا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے اور سابقہ اللہ کی عادت کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی جلدی سے کام لیا اور وہاں سے ہجرت کر گئے، اور یہ جلدی بھی ایسی جلدی نہیں تھی جس کو خدا نخواستہ ان کی کوئی بڑی غلطی قرار دیا جائے۔ اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انبیاء کرام ہی ہو سکتے ہیں، اور انبیاء سے زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ اللہ کے عذاب کا ڈر تھا جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس یہ ہجرت کرنا ان کی اجتہادی خطا تھی، اور اس پر ساری امت متفق ہے کہ اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوتا، اس پر ثواب ملتا ہے، یہ نیکی ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ 2 نیکیوں کے موقع ہوتے ہیں، ایک نیکی بڑی ہوتی ہے، ایک نیکی چھوٹی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام اگر بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی کا انتخاب کر لیں تو اس کو بھی ان کی خطا سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے گرفت ہو جاتی ہے کہ یہ ایسی پاک اور مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو بہتر راستے کا ہی ہر حال میں انتخاب کرنا چاہیے۔ اور جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے، اور یہ بھی واحد اسی امت کا واقعہ ہے، کسی اور امت کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہو اور پھر ٹل گیا ہو، صرف امت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا تھا، آثار نمودار ہو گئے تھے، لیکن قوم یونس ساری کی ساری جمع ہو کے کجا پہلے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اور یہاں پر سارے کے سارے ایمان لانے پر متفق ہو گئے اور میدان میں نکل کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگی، تو آیا ہوا عذاب اللہ کا ٹل گیا۔ وگرنہ فرعون شور مچاتا رہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے اس کی اس موقع پر بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر کوئی بھی قوم من حیث المجموعہ پوری کی پوری کسی وقت بھی اللہ کے سامنے جھک جائے تو آئے ہوئے عذاب بھی ٹل جاتے ہیں، یہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو چنانچہ اللہ نے عذاب کو ٹلا دیا، اور بعد میں پھر یہ امت زندہ رہی، عرصہ تک زندہ رہی، اور ان میں دین کا کام ہوتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ معاملہ تھا، تو اس کی بنیاد پر کوئی تبلیغ کے اندر کوتاہی کا تصور نہیں ہے، تو کوئی بھی نبی ہوں ان سے تبلیغ میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی خطا ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور دیگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطا ہوئی، تو یہ خطا اجتہادی خطا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی خطاؤں کا قرآن پاک میں کئی جگہ تذکرہ ہے۔ تو خطائیں گناہ نہیں ہوتے، اس سے انبیاء کرام کی معصومیت متاثر نہیں ہوتی۔
تو انبیاء اکرام سارے کے سارے معصوم ہیں، اس پر ساری امت متفق ہے، اور ہر نبی نے دعوت و تبلیغ کا پورا حق ادا کیا ہے، اس پر بھی ساری کی ساری امت متفق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔